السلام علیکم۔ ایک خوبصورت دن کا آغاز اللہ کے بہت سارے شکر کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے دعا، پیار اور سلامتی، محبت ہمیشہ آپ کے پہلو بہ پہلو رہے، اور آپ زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی کامیابیوں کے ساتھ سفر طے کرتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارا درود و سلام، بہت ساری محبت ان کے لیے۔ ایک سلسلہ جو آپ کے ساتھ شروع کیا اور جس کے تحت ہم کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت اور فرما برداری کے سوا کچھ نہیں ہے، جس میں آپ بھرپور اپنا ساتھ دیتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ساتھ اپنے میسیجز کے ذریعے مجھے بتاتے ہیں، اور واکنگ ود پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کا اظہار ہے۔ اور جو سلسلہ میں نے آپ کے ساتھ شروع کیا وہ اپنے اندر بہت سارا خوشگوار پہلو رکھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جس کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے کے تحت جو آج ہم بات کریں گے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو احسان کیا ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں، آج اس کے تحت تھوڑی سی بات کروں گی آپ سے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ احسان کا پہلو رکھنا۔ احسان کیا ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی بات سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہوں کہ احسان کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کر دینا ہے، یعنی کسی نے کسی ضرورت کے تحت آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے اس کو اس کی ضرورت سے بڑھ کر عطا کیا، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہیں وہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کی محبت میں اپنے زندگی میں آگے بڑھتا ہے، سوچیں اس کے لیے زندگی میں اور کون سا انعام ہو سکتا ہے، اور وہ کس کے لیے اس کی زندگی کس قدر خاص ہو سکتی ہے جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ڈیلی لائف میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیجئے، ہر روز اپنا احتساب کیجئے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں آپ احسان کا معاملہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے احسان کے سب سے زیادہ اور پہلے حقدار آپ کے اولین رشتے ہیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی جو احسان کی سب سے بڑی جو پہلی بار ایسا کوئی انسان ہے جس کے ساتھ آپ احسان کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی بیوی ہے، اور اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلا شخص جس کے اوپر آپ جس کے ساتھ احسان والا معاملہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا شوہر ہے۔ اور بینگ والدین، آپ کے احسان کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، جن کے ساتھ آپ کو احسان والا معاملہ اختیار کرنا ہے، ان کو ان کی ضروریات سے بڑھ کے آپ نے عطا کرنا ہے۔ تو یہی اللہ کا کلیہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا کلیہ رہا ہے، اور اسی کو ہم نے اپنے زندگی میں اپنانا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں آپ کو اپنے خاندانوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہونا ہے، اور میں آپ سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ اللہ کے رسول کے اس اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، تاکہ زندگی کی مشقتوں کو، زندگی کی مصروفیات کو تھوڑے سی ایک اور نہج کے ساتھ گزارا جائے، اور اسی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ آپ کو احسان کرنے کی، عدل کرنے کی دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے ہمیشہ اپنے زندگی میں احسان اور محبت والا جو پہلو ہے اس کو اپنانا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ ہر روز دیکھیے کہ آپ نے اس پہلو کو پورا کیا ہے یا نہیں، کیونکہ جو زندگی ہے وہ بہت خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ایک دن کم ہو جاتا ہے،
دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کس قدر کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس چیز کو پہلے کیا جائے اور کس کو بعد میں۔ بہت سارے دن گزر جاتے ہیں، 2-3 دن کا گیپ تو آ ہی جاتا ہے آپ سے بات کرنے میں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس سلسلے کو اسی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے، اس کو بہت سارے پہلوؤں سے ڈسکس کیا جائے، اور آپ تک کوئی ایسی بات پہنچائی جائے جو آپ کی زندگیوں میں بہت خیر کا باعث بنے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک پہلو مسلمانوں کے لیے بڑا خوش آئند اور روشن ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دینے لگتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ ہماری زندگی کا محور و مرکز رہتی ہے۔ میں نے ہمیشہ میری جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا کہ چونکہ میں شروع سے ہی ریلیجن کا اسٹوڈنٹ رہی، تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری اندیکھی بلیسنگز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اللہ کی محبت اگر آپ محسوس کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ ٹھہری رہتی ہے۔ اپنے زندگیوں کو خوبصورت بنائیے، اپنے وقت کو اچھا بنائیے، اپنے وقت کو بہترین چیزوں میں گزاریے، کیونکہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے آپ کے لیے۔ تو انسانوں کو اور اولین جو مخاطبین ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، وہ تو اسلام والے، ایمان والے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو کس طرح خوبصورتی بخشی ہے، کس طرح آپ نے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو آج کے اس پہلو کے اوپر ضرور غور کیجئے، دیکھیے کہ آپ جو ہیں وہ احسان کے ساتھ اپنے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ نے تو یہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ اپنے زندگی میں ہمیشہ احسان کو جگہ دیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ احسان والا معاملہ اختیار کیجیے، والدین کے ساتھ کیجیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیجیے، اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے ساتھ احسان والا معاملہ اختیار کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ خیر کا جو پہلو وہ بڑھائے رکھے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعا، بہت سارا پیار آپ کے لیے۔ ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھیے، خوش رہیے اور خوشی کا مرکز و محور بنے رہیے۔ اللہ آپ کے لیے بہت ساری آسانی لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی اور موضوع کے اوپر، کسی اور پہلو کے اوپر آپ سے بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے دن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ احسان کا پہلو کن کن چیزوں میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔